بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے احادیث مبارکہ کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 11، 12 اور 13 آج ہم پڑھیں گے۔ عزیز بچوں آپ جانتے ہیں حدیث کہتے ہیں گفتگو، فرمان، نئی بات کا، لیکن یہاں پر ہمارا حدیث سے مراد حدیث نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے، نظر اللہ عمران سامیہ مقالہ دی، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرے فرمان کو سنا، پڑھا، آگے پہنچایا، اس کو یاد رکھا، محفوظ رکھا۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم حدیث پاک کو قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے 10th کلاس کے سلیبس کے اندر جو ہے 10 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 11 سے لے کر 20 تک۔ عزیز بچوں پہلے ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تشریح جو ہے وہ ایک ایک حدیث کی کر کے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ عماد کا معنی ستون ہے۔ ومن اقامها، اور جس شخص نے نماز کو قائم کیا، فقط اقام الدین، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، اور جس شخص نے اس کو گرا دیا، گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ عزیز بچوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بہت ہی پیارا تھا۔ حضور مثالیں دے دے کے سمجھایا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی اور نماز کو اس عمارت کا ستون قرار دیا۔ عمارت کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، جب ستون ہی نہیں ہوگا وہ عمارت کیسے قائم رہے گی؟ نماز کا اسلام کے اندر بہت ہی بڑا مقام ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارک، اس حدیث میں دیکھ کتنی اہمیت ہے۔ نماز پڑھی، دین کو قائم رکھا، نہیں پڑھی تو گویا کہ دین کو گرا دیا۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے فرض ہو جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو فضری کو مار کے بھی پڑھاؤ۔ اتنی نماز کی اہمیت ہے۔ بیمار کو بھی نماز معاف نہیں، کھڑا ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھو۔ اب انسان نے دین کا دعویٰ تو کر دیا، میں دیندار ہوں، مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین عملی طور پر انسان کو دیکھنا چاہتے کہ میرا بندہ اپنے دعوے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کتنا سچا ہے۔ نماز پڑھنا گویا کہ ایمان کی صداقت کی دلیل ہے۔ ہمیں ہر روز مؤذن دن کے اندر 5 مرتبہ نماز کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ لوگوں نماز کی طرف، نماز کی طرف، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن جس چیز کے اندر کامیابی ہے ان کاموں کی طرف ہم مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے عزیز بچوں نماز کی اہمیت اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کو علاقے کا گورنر بناتے اس سے پوچھتے کہ یہ نماز کے اندر کتنی پابندی کرتا ہے، جتنی زیادہ یہ پابندی کرتا ہوگا اتنا یہ باقی دین کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا۔ نماز میں سستی کرتا ہے اس کا مطلب ہے دین کے باقی احکامات میں بھی سستی کرتا ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہی کے بارے میں پوچھے گا۔ نماز اگر انسان کی مکمل نکل آئے گی باقی اعمال میں اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر نماز مکمل نہ نکلی تو اللہ رب العالمین بہت سختی سے پکڑ فرمائیں گے۔ اس لیے بچوں ہمیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔
حدیث نمبر 12 اس کا ترجمہ سماعت کریں. اذا قلتا لصاحبک، اذا میں جب قلتا جب تو نے کہا لصاحبک اپنے دوست سے یوم الجمعہ جمعہ کے دن انصت خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوتا تو نے لغو بات کی، فضول بات کی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمالات عطا کیے. ان کمالات میں سے عزیز بچوں ایک کمال یہ تھا، ہمارے نبی کا فرمان چھوٹا سا ہوتا تھا لیکن اس کے اندر سینکڑوں باتیں چھپی ہوئی ہوتی تھی. انسان کی زندگی کی کامیابی اس میں چھپی ہوئی تھی. اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے امتیو جب تم جو ہے جمعے کے لیے جاؤ تو وہاں خاموشی سے بیٹھو. جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار دن ہے. اس دن میں لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، امام خطبہ دیتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے. مختلف قسم کے مختلف قبائل کے مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. مسجد ایک عملی تربیت گاہ ہے اور مسجد ایک سکون کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، کچھ سیکھنے کی جگہ ہے. تو مسجد میں انسان جب جائے توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ انسان وہاں پر بیٹھ جائے. جمعے کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے کیونکہ واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، لوگ اس کے اندر بیٹھے ہیں. تو وہاں پر بولنا تو کیا، ایک تو انسان خود شور کرے، کوئی ایسا کردار ادا کرے، کوئی ایسا عملی مظاہرہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. صرف کوئی بول رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت سنتے بھی نہیں پڑھنی چاہیے. حالانکہ سنتے پڑھنے کی عبادت، اس سے بھی منع فرمایا ہے، تلاوت نہیں کرنی چاہیے. امام خطبہ دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ بھی نہیں کہنا کوئی بول رہا ہے بھائی بول خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جب یہ بولے گا تو اس طریقے سے ایک شور مچے. جو بول رہا ہے وہ خود اس چیز کی احتیاط کرے. تو اس لیے عزیز بچوں جمعے کے دن انسان جب مسجد کے اندر جائے خاموشی کے ساتھ بیٹھے. مسجد ایک عبادت خانہ ہے، شور شرابے کے لیے نہیں. وہاں واعظ و نصیحت جب ہو رہی ہو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ جب انسان سنے گا تو خود کو بات سمجھ آئے گی اور دوسروں کو بھی بات تب ہی جا کے سمجھ آ سکتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ذیشان ہے، من تخطی رکاب الناس، جس شخص نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا. رکاب گردن کو کہتے گردنیں. جس شخص نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا یوم الجمعہ دی جمعہ کے دن، اتخذ جسرا الی جہنم، اس شخص نے اتخذ بنا لیا جسرا پل الی طرف جہنم، اس شخص نے جہنم کی طرف پل بنا لیا. حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم بات سمجھائی. موضوع تو جمعے کو بنایا لیکن جمعے کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قیمتی نصیحت فرمائی ہے. اس حدیث پاک کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب بھی سکھا دیے، تعظیم سلیقہ بھی سکھایا، نظم و ضبط سکھایا، ڈسپلن ہمیں سمجھایا، انسانیت کا احترام بھی سمجھایا اور جمعے کا ادب بھی سکھایا، مسجد کا احترام سکھایا، دوسرے مسلمان بھائی کا احترام سکھایا. بہتر تو یہ ہے، صحیح طریقہ یہ کہ انسان مسجد کے اندر بر وقت جائے اور امام کے قریب اگلی صف میں جب وہ مکمل ہو جائے دوسری تیسری چوتھی صفوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھتا چلا جائے اور وہاں سے تقریر سنے، عربی کا خطبہ سنے، تسبیح کرے، ذکر کرے، انسان جو ہے بیٹھتا جائے اور کوشش کی کرے مسجد میں کسی لحاظ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص دیر سے آتا ہے، آگے لوگ سبھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آگے کہیں کوئی سیٹ خالی ہے، کوئی جگہ خالی ہے تو آدمی لوگوں کی گردنوں سے اوپر پھلانگ کا جو ہے وہ چلا جائے. کیونکہ گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کے جانا، کسی کو ٹاپ مار رہا ہے، کسی کو دھکا دے رہا ہے، کسی کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ لگ رہا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی. انسانیت کے احترام کے یہ بات خلاف جس سے حضور نے منع فرمایا، سلیقے کے خلاف تھا، تعظیم کے یہ بات خلاف تھی، نظم و ضبط کے یہ بات خلاف تھی. تو ایک فرمان کے اندر کئی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، اپنی امتیوں کو سمجھائی.
جدائی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا کہ میں اگلی صف کے اندر جا کے بیٹھوں تو جلدی آنا چاہیے تھا، نہیں تو جہاں پر جگہ ملی انسان وہیں پر بیٹھ جائے۔ کتنا بڑا گناہ ہے اس غلطی کا، اتخذ جسرا الی جہنم، جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کے آگے جاتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے گویا کہ جہنم کی طرف پل بنا چکا۔ اس لیے جمعے کے اندر انسان بر وقت جائے، خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھے، امام کی بات کو سنے، خطبہ سنے، ذکر اذکار تسبیحات کرے، لیکن گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کے جائے، یہ جہنم کی طرف پل بنانے کے مشابہ ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اس غلطی کا۔ اس لیے مسجد کے اندر ضرور جائیں طلبہ، اور وہاں پر کسی کو تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، وہاں پر کھیلے نہیں، باتیں نہ کریں، اور مسجد کا جتنا زیادہ ہو سکے احترام کریں۔ وہاں مسجد کے اندر ان کی چیزوں کا احترام کریں، جو لوگ بیٹھے ان کا ادب کریں، قرآن پاک اس کا ادب کریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کی بڑی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بچوں، ان احادیث مبارکہ کو کتاب سے دیکھ کر عربی بھی لکھنی ہے، ترجمہ اور تشریح لکھنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے محبت رسول کا جو ہے وہ ثبوت دے۔ اللہ حافظ۔